یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وکست بھارت سنکلپ یاترا کے مستفیدین سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ملک بھر سے وکست بھارت سنکلپ یاترا کے ہزاروں استفادہ کرنے والے پروگرام سے جڑے ہیں۔ وکست بھارت سنکلپ یاترا مرکزی حکومت کی خاص اسکیموں کی معلومات دینے کے لیے پورے ملک میں منعقد کی جا رہی ہے۔ اس کے ذریعے سرکار اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ ان اسکیموں کا فائدہ وقت پر سبھی اہل لوگوں کو پہنچے۔ وزیر اعظم نے لوگوں سے سمواد کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ آپ کو سرکاری اسکیموں کا فائدہ ملا، تو مستفیدین نے بتایا کہ انہیں مختلف اسکیموں کا فائدہ مل رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ لوگوں کو بنا کسی پریشانی کے اسکیموں کا فائدہ مل رہا ہے۔ وکست بھارت سنکلپ یاترا میں آج ریاست کے 4 اضلاع میں مرکزی وزراء بھی شرکت کر رہے ہیں۔ فتح پور ضلع میں سادھوی نرنجن جیوتی، مہاراج گنج میں پنکج چودھری، ایٹا میں پروفیسر ایس پی سنگھ بگھیل اور بلرام پور ضلع میں پھگن سنگھ کلاستے شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل گورکھپور میں 1615 لاکھ روپے کی لاگت کے 29 ترقیاتی اسکیموں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ وکست بھارت سنکلپ یاترا کے سلسلے میں منعقد پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مرکز اور ریاستی حکومت کا مقصد سبھی طبقوں، خاص طور پر غریبوں اور محروموں کو بغیر کسی تفریق کے عوامی بہبود کی اور ترقیاتی اسکیموں کا فائدہ پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی مقصد سے وکست بھارت سنکلپ یاترا پروگرام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ راشٹریہ لوک دل کے قومی صدر جینت چودھری راشٹریہ لوک دل کی جانب سے منعقد یووا سنسد پروگرام میں شرکت کرنے پہنچے۔ یہ پروگرام میرٹھ، باغپت، بڑوت، مظفر نگر سمیت کئی اضلاع میں منعقد کیا گیا۔ جینت چودھری نے میرٹھ میں لوک سبھا انتخاب کی شروعات کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا اتحاد کی سرکار آنے پر سب سے پہلے اگنی ویر بھرتی اسکیم کو ختم کیا جائے گا۔ انہوں نے پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے نوجوانوں پر اعتماد کرنا چاہیے، کیونکہ نئی قیادت ملک کے لیے تیار کرنا سیاسی لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ جینت چودھری نے نوجوانوں سے 2024 میں انڈیا اتحاد کی سرکار بنانے کی اپیل کی۔ مسافروں کی سہولت کے لیے شمال مشرقی ریلوے نے ٹنک پور سے کھاتی پورہ کے درمیان ایک جوڑی ہفتہ وار اسپیشل ٹرین کی آج سے شروعات کی ہے۔ پیلی بھیت میں اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے محکمہ ریل کے ذرائع نے بتایا کہ گاڑی نمبر 05097 ہفتے میں ہر پیر، بدھ اور جمعے کو شام 6:25 پر چل کر 7:40 پر پیلی بھیت اور رات میں 9:25 پر بریلی جنکشن پہنچے گی۔ دلی ہوتے ہوئے یہ ٹرین اگلے دن صبح 10:20 پر کھاتی پورہ پہنچے گی۔ پیلی بھیت ضلع میں 76 امتحانات مراکزوں پر ثانوی تعلیمی بورڈ (یو پی) بورڈ کے امتحانات منعقد کرائے جائیں گے۔ بورڈ نے موصول اعتراضات کے تصفیے کے بعد امتحانات مراکز کو حتمی شکل دیتے ہوئے امتحانات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ضلع اسکول انسپکٹر گریجیش چودھری نے بتایا کہ ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کی کل 45,000 طلبہ اور طالبات اس مرتبہ امتحان میں شامل ہوں گے۔ ان میں تقریباً 19,000 طالبات اور 26,000 طلبہ کا رجسٹریشن ہے۔ PCS 2023 کے مینز امتحان میں کامیاب 451 امیدواروں کے انٹرویو آج سے پریاگ راج میں اتر پردیش پبلک سروس کمیشن میں شروع ہو رہے ہیں۔ انٹرویو 12 جنوری تک چلیں گے۔ انٹرویو کے بعد PCS کا فائنل رزلٹ اسی ہفتے آ جائے گا۔ پوری ریاست سرد لہر کے زد میں ہے۔ محکمہ موسمیات نے راجدھانی لکھنؤ سمیت ریاست کے زیادہ تر علاقوں میں آئندہ کئی دنوں تک کہرے اور سرد لہر کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ موسم سائنسداں محمد دانش نے بتایا کہ رات کا درجہ حرارت ابھی 11 سے 13 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ہے، جس سے ٹھنڈ سے کوئی خاص راحت ملنے کی امید نہیں ہے۔ آئندہ 10 جنوری کو ریاست کے کئی حصوں میں پھر بارش ہو سکتی ہے۔ ریاست میں سرد لہر کے پیش نظر تعلیم ڈائریکٹر مہیندر دیو کی جانب سے جاری احکام میں ریاست کے سبھی بورڈ کے ثانوی اسکولوں کا وقت صبح 10 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کرنے کو کہا گیا ہے۔ حالانکہ کئی اضلاع میں سردی کی وجہ سے اسکولوں میں پہلے سے ہی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ گوتم بدھ نگر میں 1 سے 8 تک کے اسکول 14 جنوری تک اور لکھنؤ، مہاراج گنج سمیت کئی اضلاع میں 10 جنوری تک بند رہیں گے۔ محکمہ موسمیات نے اتر پردیش میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے اور 2 دنوں تک گھنے کہرے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔